وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یوسف آیت نمبر 40۔ آج کے سبق کے دو موضوعات اہم ہیں سامعین کرام۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ دنیا دار کی بخشش کا کوئی چانس ہے؟ دوسرا، کیا دنیا دار جنت میں نہیں جا سکے گا؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، بتاؤ کیا الگ الگ بہت سے معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو… سامعین کرام، سورہ یوسف آیت نمبر 40۔ ما تعبدون، لفظی ترجمہ، ما تعبدون، تم بندگی نہیں کرتے، من دونہ، مگر نہیں، من دونہ اس کے سوا، اللہ مگر، اسمان، وہ ایسے نام ہیں، سمیتموہا، جو تم نے رکھے ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل اس کے لیے نازل نہیں کی ہے، یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سامعین کرام، یہ جو اس آیت کی تو تشریح کریں گے۔ گزشتہ درس جو ہوا تھا تو اس میں تھوڑے سے ایسے الفاظ تھے جو کہ بعض ذہنوں میں شکوک اور شبہات پیدا کر سکتے ہیں۔ سامعین اکرام، میں نے کل گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ دنیا دار جو ہے وہ جہنمی ہے، تو زیادہ تفصیل نہیں ہو سکی تھی، تھوڑی سی میں اس پہ بات کرتا ہوں، یعنی اس کے دلائل جو ہیں، یا اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آپ اپنا رخ پھیر لیجئے، اعرض، اعراض کر لیجئے، جو پھر گیا میری یاد سے، عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، اب یہ چاہتا کیا ہے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ صرف دنیا کا خواہش مند ہے، یعنی رسول نے منہ موڑ لیا ان سے۔ تو جب رسول نے منہ موڑ لیا تو پھر اس کے اسلام کی کیا حیثیت رہ گئی سامعین کرام۔ دوسرا، یہ ایک جگہ ایسا مضمون نہیں ہے، اصل میں ہم سوچتے نہیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری جگہ کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ جو کوئی عاجلہ یعنی دنیا کا طالب ہے تو اسے میں دنیا دے تو دوں گا، عجلنا لہ فیہا، میں اس کو جلدی دے دوں گا دنیا میں۔ کس کو دوں گا؟ ما نشاء لمن نرید، جس کو چاہوں گا اور جتنا چاہوں گا۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، وہ اس میں داخل ہوگا مذموماً ذلیل اور مدحور، دھتکارا ہوا۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو یعنی اس میں سامعین کرام صرف دنیا دار کا تذکرہ ہے، کسی مسلمان، منافق، مشرک، کافر کی بات نہیں ہو رہی۔ من کان یرید العاجلہ، جو بھی عاجلہ کا خواہش مند ہے تو اس کو میں دے تو دوں گا، لیکن اتنا جس کو میں چاہوں اور جتنا چاہوں۔ پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ثم جعلنا لہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، اس میں داخل ہوگا۔ یہ یعنی ایک آیت میں اور پیش کر دوں اس کے ثبوت میں، من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما کانوا یعملون۔ یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا، جو دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کا طالب ہے، یعنی دنیا دار ہے۔ آپ یہ الفاظ اس کو ذرا سمجھا کریں نا، کہ دنیا دار کا کیا مطلب؟ لم یرید الا الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ خود ہی تشریح کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے یہ پھر گیا اور اب کیا چاہتا ہے؟ لم یرید الا الحیاۃ الدنیا، صرف دنیا کی زندگی کے طالب ہے۔ تو جو کوئی دنیا اور اس کی زیب و زینت کا طالب ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، ان کے جو اعمال ہیں یا جو ان کا نصیب ہے وہ ان کو ملے گا اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن ان لوگوں کے لیے لیس لہم فی الآخرۃ، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے نہیں ہے آخرت میں صرف آگ۔ تو یہ میں تھوڑی سی تشریح کر رہا تھا، اس وقت موقع نہیں تھا، ابھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ آج جو سبق ہے سامعین کرام، آپ نے اس کا لفظی ترجمہ سنا کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا۔ یوسف علیہ السلام اپنے اصل میں تو توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں، اور یہ مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف توحید ہی انسان کی نجات کی ضمانت ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، کلمہ طیبہ، پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، یہ ہم پڑھتے ہیں نا، اور یہی کلمہ ہمیں اسلام، اس کا اقرار ہمیں کفر سے اسلام کی طرف لے آتا ہے، اور انکار، اس کا انکار اسلام سے کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہاں میں یہ بات بھی کہہ دوں سامعین اکرام کہ انکار دو قسم کے ہیں، ایک زبانی ہے اور ایک قولی ہے اور ایک عملی ہے۔ تو قولی انکار تو نہیں کرتا وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ اسٹیٹ کو دینے سے انکار کیا تھا اور کہا تھا یہ ہم خود اپنی تقسیم کریں گے، تو وہ لوگ جو ہیں کلمہ گو تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ سے انہوں نے انکار نہیں کیا تھا، صرف یہ کہا تھا یہ ہم خود ہی اس کا انتظام کریں گے، اسٹیٹ کو نہیں دیں گے۔ تو کیا ہوا؟ یہ مسلمان کا خون حرام ہے سامعین اکرام، لیکن ان مسلمانوں کا خون ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلال قرار دے دیا کہ میں تو ان سے جنگ کروں گا۔ یعنی کیا مطلب؟ جنگ تو کافروں سے ہوتی ہے، ایک کا انکار کل کا انکار ہے۔ حکم جو بھی حکم ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا، جو بھی حکم تو جس کا انکار کل کا انکار ہے، تو وہ منکرین مانعین زکوٰۃ نے انکار کر دیا کہ ہم تو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کیا سامنے کرام۔ یہ تو ہم جو ہے وہ پشتو میں کہتے ہیں کہ
ہاتھی کے کان میں سو رہے ہیں. ہاتھی کا کان بڑا ہوتا ہے نا، تو اس میں سو رہے ہیں. ایک مثال ہے پشتو کی، یعنی ہم غافل ہیں. تو غافل آپ دیکھ لینا کہ ہم اپنے دین، ایمان، قرآن، رسول، اس سب چیزوں سے غافل ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے. ظاہر پر ایمان لا کے باطن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. سامعین اکرام، یہ صورتحال ہے. اگر آپ اس پہ مطمئن ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جاگنا ہوگا. تو یہ دعوت دے رہے ہیں جو ان کی طرف متوجہ ہوئے لوگ. دیکھیں، دعوت کا اپنا وقت ہوتا ہے. یہ یوسف علیہ السلام آئے تھے، 9 سال انہوں نے گزارے. یہ معلوم نہیں کہ کب یہ 2 ساتھیوں نے خواب دیکھا اور ان کی طرف رجوع کیا. تو یہ اس میں بہت ساری ہدایتیں ہیں سامعین کرام کہ دعوت موقع محل دیکھ کے پیش کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ راہ چلتے ہوئے بس منہ اٹھا کے تبلیغ کرتے جائیں یا یہ اس کا اپنا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. حکم یہ ہے کہ تم اپنے رب کی طرف دعوت دو دانائی سے، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت. تو بہرحال یہ یوسف علیہ السلام، سامعین اکرام، یہ آیت وہ ہے بہت اہم ہے، توحید کی ہے نا. تو ما تعبدون، آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا اپنے ساتھیوں کے کہ تم تو بھائی ایسی ہستیوں کو پوچھتے ہو کہ وہ تو صرف نام ہے، اس میں تو کوئی حقیقت نہیں ہے. سمیتموہا، تم نے ان کے نام رکھ دیے ہیں. انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے. تو یہ نام ہے، اور ناموں کی کیا پوجا ہوگی؟ یہ نہیں، ان کی نہ تو کوئی حقیقت ہے سامعین کرام. اور گزشتہ زمانوں میں اگر کسی نے بت بنائے ہوئے بھی تھے تو بس ان کے نام رکھ دیے تھے. مثال کے طور پہ سورج بنسی ہے ہندوؤں میں، چندر بنسی ہے، یا لکشمی دیوی ہے. تو یہ تو نام ہے. سورج تو اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہمیں ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اسی طرح چاند ہے، اسی طرح جو مال و دولت ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کو مسخر کر دیا ہے، انسان کا نظام چلانے کے لیے. تو الا اسماء، یہ نام ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت تو نہیں ہے. اب اللہ جو ہے، جو حقیقی ہمارا رب ہے، مولا ہے، تو یہ تو صرف نام نہیں ہے. اللہ، یہ تو نام نہیں ہے، یہ تو ایک عظیم الشان ذات کا نام ہے جس کی لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے. اور ہم نے جو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ تو نام ہے، تم نے رکھ دیے ہیں اس کے تمہارے آبا و اجداد نے، اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ معبود ہے. ان الحکم الا للہ. اب یہ ذرا توجہ سے سنیں یہ بات. ان الحکم الا للہ، بھئی حکم تو صرف اللہ کا ہے. ترجمہ آپ نے جان لیا ہے، لیکن میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا. اصل میں انسان کی کامیابی سامنے کرام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہے. بندگی جب ہوگی کہ آپ اللہ کو اپنا مقصود حقیقی تسلیم کر لیں، واحد مقصود تسلیم کر دیں اور کہہ دیں کہ لا مقصود الا اللہ، یہ کہہ دیں. پھر آپ لا معبود الا اللہ کہنے کے قابل ہو جائیں گے. سامعین کرام، یہ ذرا نقطہ آپ نوٹ کر لیں. یہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ جب تک اللہ ہمارا مقصود نہ بن جائے وہ ہمارا معبود نہیں بن سکتا، ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ محبوب نہیں ہے، آپ کو مقصود نہیں ہے، تو وہ پھر آپ کو پھر اس کا کہنا آپ کی یعنی آپ کی نظر میں اس کے کہنے کی کیا اہمیت ہوگی. آج وہ وقت ہے، آپ یعنی اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن میں موجود ہیں، ہماری نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے. آپ کو میں مثال دیتا رہتا ہوں سامعین کرام. سود کی حرمت ثابت ہے، سود حرام ہے، لیکن آپ
کی نظر میں اس کی حرمت کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، جوئے بھی ہو رہے ہیں، شراب بھی پی جا رہی ہے، آپ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اس سے پرہیز کرو، لیکن ہم نہیں کرتے. سود ہے، یہ حرام ہے. بلکہ میں تھوڑا سا آسان کر دوں آپ کے لیے، آپ کہیں گے یار یہ تو ہم نہیں کرتے، مثال کے طور پہ آپ رشوت حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. تو ناجائز طریقے سے مال کھانے کا یہی مطلب ہے کہ بھئی تم رشوت نہ لو، کرپشن نہ کرو، رشوت نہ لو. لیکن کیا ہو رہا ہے معاشرے میں؟ رشوت جو ہے وہ شیر مادر کی طرح لی جا رہی ہے، ماں کا دودھ ہے. یہ تو اس کے بغیر تو چارہ کار ہی نہیں ہے. سامنے کرام کوئی ڈپارٹمنٹ آپ بتا دیں کہ اس میں رشوت نہیں ہے، اس میں کرپشن نہیں ہے. تو بہرحال یہ تھوڑی سی اس آیت پہ آپ غور کریں کہ یہ نام ہیں الا اسمان سمیتموہا، اور ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کے حکم کی اطاعت کے ذریعے ہی ہم اپنے مقصود تک پہنچ سکتے ہیں. دیکھیں یہاں لکھا ہے ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے، اور صحیح بات بھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کیوں تاکید کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ بھئی تم نے حاکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرنا ہے؟ وہ اس لیے سامعین کرام کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دینے میں ہی ہماری نجات ہے. اللہ تعالیٰ کی یعنی یہ ہدایت کیا چیز ہے؟ یہ ایک طرز زندگی ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ ہدایت جو ہے یہ ایک طرز زندگی ہے. سامعین کرام قرآن کیا ہے؟ ایک ضابطۂ حیات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ وہ زندگی گزارنے کا ایک عملی طریقہ ہے. دیکھیں آپ کو میں کہہ چکا ہوں کہ انسان کی نجات کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزاریں، اللہ کے سوا کسی کی بات نہ مانیں، اللہ تعالیٰ کی یعنی بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کوئی اور طرز حیات نہ اپنائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دین میں جو احکامات دیے ہیں ان کو پوری مضبوطی سے پکڑ لیں. کوئی طاقت آپ کو اس سے روک نہ سکے، خواہ کہ وہ آپ کا نفس ہے یا شیطان ہے یا معاشرہ ہے یا جو کچھ بھی ہے، کیونکہ حکم صرف اللہ کا ہے. اس میں سامعین اکرام یعنی ایک تو اس آیت میں یہ مضمون پنہا ہے یا پوشیدہ ہے کہ انسان کی نجات کا واحد ذریعہ کیا ہے. ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہوگا، یعنی انسان زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارے گا. کیونکہ حکم جو ہے وہ تو اب حکم ہر چیز میں موجود ہے، ہدایت ہر چیز کے لیے موجود ہے، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. تو ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کا کہنا نہ مانو، یعنی کسی اور کے خیال یا رواج کے مطابق زندگی نہ گزارو، آباء و اجداد کے طریقوں کو نہ اپناؤ، اللہ کی بندگی کرو. امرا اللہ تعبد، امرا اس نے حکم دیا ہے، لیکن سامعین اکرام یہ حکم کس کے فائدے کے لیے ہے؟ انسان کا اپنا فائدہ ہے. سامعین اکرام اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں ہوتا. ساری دنیا انکار کر دے، اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں ہے. ساری دنیا اقرار کر دے، اولیاء اللہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو امرا، یہ امر جو ہے انسان کی اپنی نجات اور فلاح کے لیے ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، یہ کہ ہمارا کسی پر احسان نہیں ہے.
اگر ہم اللہ کو مقصود بنا کے اس کی بندگی شروع کر دیں گے تو یہ تو یعنی اس کے اثرات تو ہم پہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری جگہ، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے تو یہ تو اپنے لیے کرو گے، اور اگر برائی کا راستہ اپناؤ گے تو فلاح، اس کا جو ہے یعنی نتیجہ جو ہے، یعنی برا نتیجہ تو تمہیں خود بھگتنا ہوگا۔ سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں، اس کو تھوڑا سا سوچنا ہے۔ بہرحال یہ تھوڑی سی ذالک الدین القیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ دین آپ کو معلوم ہے نا کہ دین کیا ہے؟ دین ایک طرز زندگی ہے، دین ایک طرز حیات ہے، طرز زندگی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ یہ دین جو ہے یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ قیم، درست راستہ، درست دین، درست طرز زندگی یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنا۔ لیکن ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور کیوں نہیں جانتے؟ وہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ جس نے طلب کی تو اس نے تو پا لیا، من طلب فقد وجدہ، جو طلب کرے گا کسی چیز کو وہ پالے گا۔ اب یہ علم نہیں رکھتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معلوم کرنا ہی نہیں چاہتے، یہ ظاہری اپنی طرز حیات میں روز و شب میں الجھے ہوئے ہیں، اور ان کو باطن کی طرف یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ لازمی نتیجہ کہ وہ دین حقہ جو ہے، دین القیم جو ہے، وہ اپنانے کو تیار نہیں ہوتے۔ پھر نتیجتاً اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ کا حکم، واحد اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے سامعین اکرام۔ یہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی تبلیغ ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی اسی طرح ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابتدا سے یہ دین ہی نجات کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واحد ذریعہ بنایا ہے نجات کا کہ بندگی اسی کی ہو۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ یا ان الحکم الا للہ۔ تو یہ ساری باتیں غور و فکر کی متقاضی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان آیات پر سوچیں اور صحیح اور درست راستہ اپنا لیں۔ اب میں تلاوت کروں گا، آپ دہرائیے میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ ما تعبدون من دونہ، تم عبادت نہیں کرتے اس کے سوا کسی اور ہستی کی، الا مگر، وہ اسماء وہ نام ہیں، سمیتموہا یعنی ان ناموں کو تم نے رکھ دیا ہے، ان کے نام تم نے رکھ دیے ہیں کہ یہ سورج بنسی ہے، اور یہ چندر بنسی ہے، اور یہ لکشمی دیوی ہے۔ سمیتموہا رکھ دیے ہیں تم نے اس کے نام، انتم آباؤکم تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان
اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. You do not worship besides him except names you have named you and your ancestors, for which God has sent down no authority. Judgment belongs to none but God. He has commanded that you worship none but him. This is the right religion, but most people do not know. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔